اگر آپ یہ سوچیں کہ بھئی حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم میں، پھر ہم نئے کپڑے کیسے پہن سکتے ہیں، نیا کام کیسے کر سکتے ہیں، اپنی بیٹی کا انگیجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں، یہ مہینہ تو بڑا منحوس مہینہ ہے۔ اگر آپ نے حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر اگر آپ نے محرم کو منحوس قرار دیا ہے تو پھر ربیع الاول کے مہینے کو بھی آپ منحوس قرار دیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو نواسے کی موت پر مہینہ منحوس ہے تو نانا کی وفات پر مہینہ منحوس کیوں نہیں ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے کو آپ منحوس قرار دیں، اس لیے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کے داماد تھے، بڑا گہرا رشتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شہادت بھی ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی، تو پھر آپ اپنی بیٹیوں کا نکاح ذی الحجہ کے مہینے میں کیوں کریں؟ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے، جسم کے ٹکڑے بنا دیے گئے تھے، جگر کاٹا گیا تھا، کھوپڑی پھوڑ دی گئی تھی، کئی نشانات جسم کے پورے جسم کے اوپر تلواروں اور تیروں کے نشانات بھرے پڑے تھے۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ حضرت حمزہ کی لاش سامنے رکھی گئی اور اس جنگ میں جتنے صحابہ شہید ہوئے سب کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، ایک ایک کا جنازہ لاتے رہے، نماز جنازہ پڑھتے رہے، بھیجتے رہے، لیکن اپنے چچا کی نماز جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھی ہے۔ یہ شوال کے مہینے میں شہادت پائیں، اتنی محبت تھی اللہ کے رسول کو اپنے چچا حمزہ سے۔ پھر شوال کے مہینے میں کیوں کرتے ہو اپنی بیٹیوں کا نکاح، کیوں کرتے ہو اپنے دکانوں کی اوپننگ سرمنی، کیوں کرتے ہو اپنے بیٹیوں کے انگیجمنٹ، سارے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ اس مہینے کے اندر بھی حضور کے چچا شہید ہوئے۔ اتنی بے دردی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ لاش کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، میں اس میرے چچا کے خون کے بدلے میں 9 کافروں کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی، قسم کھا لی تھی کہ میں میرے چچا کا بدلہ 9 آدمیوں سے لوں گا، 9 کافروں کو قتل کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو قسم کھائی ہے اس کی قسم کو توڑ دیا، اللہ کو یہ قسم کھانا پسند نہیں ہے، یہ خون کا بدلہ آپ 9 آدمیوں سے لیں گے، اس کی قسم کھانا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑی اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ آپ دیکھیں حضرت حمزہ کو کتنی محبت تھی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لینے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھے، ایمان کی دولت سے ان کو نوازا، کلمہ پڑھایا، لیکن بتایا کہ زندگی میں میرے سامنے مت آنا، اپنا یہ چہرہ لے کر میرے سامنے مت آنا، تم جب جب آؤ گے مجھے میرے چچا کی یاد آئے گی، اس لیے تم میرے سامنے نہ آنا۔ اور اللہ کے رسول نے پوچھا میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا ذرا بتاؤ، تو انہوں نے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ اللہ کے رسول سے بیان کرنے لگے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں باتیں کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتنا غم تھا اپنے چچا کی موت کا، شہادت کا۔ کس کس کی موت کی شہادت کا غم منائیں ہم؟ کوئی سال کا کوئی مہینہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں کوئی اللہ والا، کوئی صحابی رسول شہید نہ ہوا ہو۔ ہماری تو داستانیں بھری پڑی ہیں، سال کا کوئی دن ایسا نہیں بستا جس کے اندر کوئی شہید نہ ہوا ہو۔ تو کیا ہم پورے سال کو منحوس بنا دیں گے؟ سال کے 12 مہینے ہمارے لیے منحوس قرار دے دیے جائیں گے؟ محرم الحرام کا مہینہ تو پورے 12 مہینوں میں بہت ہی احترام والا مہینہ تھا۔